اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی ٹیچر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ بہت ہی یہ وظیفہ پرتاثیر اور بہت ہی پاور والا ہے۔ اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور آج میں اس وظیفے سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سب نے اسے کیسے پڑھنا ہے اور آپ کیسے اس سے بہتر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عزیز، سب سے زیادہ عزت رکھنے والی واحد میرے رب کی ذات ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ اور صوفیہ کرام کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رفع ہے اور جس کا حصول ہی ناممکن ہے اور انسانوں کی فہم سے بالا تر ہے اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو، اور نہ ہی وہ ذات مادی ہے، نہ ہی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، ایک ذرے سے لے کر صحرا تک اور ایک قطرے سے لے کر دریا تک اور دریا سے لے کے ایک سمندر تک میرا اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک پتھر سے لے کر پہاڑ تک اور ایک کوہ سلیمان کی پہاڑی سے لے کر دوسرے پہاڑی سلسلوں تک، ایک پتے سے لے کر جنگل کے درخت تک، اور وہ جو لاتعداد جنگل اس زمین میں موجود ہیں، اور زمین اور آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، صرف میرے رب کی ذات ہے جو بہت زیادہ قدرت رکھنے والی ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی حکم کرنے والا ہے، اور اسی کے حکم سے یہ تمام چیزیں اپنی حرکت میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ہر نظام اور ہر چیز ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ میری بہنوں، چلتی ہوا نہ اپنی طاقت سے چلتی ہے، نہ وہ اپنی طاقت سے تیز ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی طاقت سے آہستہ ہوتی ہے۔ میرے رب کے حکم کی وہ پابند ہے۔ جب میرے رب کا حکم ہی ہوتا ہے تو ہوا میں تیزی اور آہستگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ درختوں کی گردش، پتوں ٹہنیوں کی حرکت، نہ انہیں اپنے ارادے سے وجود ملا ہے اور نہ ہی مل سکے گا، کیونکہ ہر چیز پر میرا رب ہی قدرت رکھنے والا ہے، اور نہ ہی اپنے ارادے سے انہیں وجود ملا ہے اور نہ ہی اپنی چاہت سے چلتی اور تھمتی ہیں۔ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں، وہ اگر روکتا ہے تو چلا کوئی سکتا نہیں۔ تینوں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ہی قبضہ ہے، اور وہی آسمان کو بسانے والا ہے اور اسی کا قبضہ ہے، وہی درمیان کو بسانے والا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان بھی میرے اللہ کا ہی قبضہ ہے، زمین کی آخری تہہ تک میرے اللہ کا ہی قبضہ ہے، اور وہی ہر چیز پر قبضہ رکھنے والا اور وہی ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ اور اس اسم کا ذکر جو ہے وہ محتاجی سے چھٹکارا دلاتی ہے، ہمیں پریشانیوں سے بچاتی ہے، اور ہمیں آنے والی ہر آزمائش سے، ہر بری آفت سے اسم مبارکہ بچانے والا ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد اگر اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے پڑھنے والا کبھی محتاج نہ ہوگا اور نہ ہی کسی کا مقروض ہوگا، اور اس کی ہمیشہ ہمت بندی رہے گی
اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دوسروں کی نظر میں باعزت رکھے گی، اور یہ اسم منصب کی بحالی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنے عہدے سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی کو روک دیا جائے تو اس صورت میں بھی اسے چاہیے کہ اس اسم کو کثرت سے پڑھے۔ اس اسم مبارک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ اپنے منصب میں دوبارہ بحال ہو جائے گا، اس کی آنے والی راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی روکی جانے والی ترقی کو دوبارہ سے بحال کر دے گا۔ یہ اسم ہر چیز کے لیے بہترین ہے۔ آپ جس چیز کے لیے جس نیت کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہی آپ کو اس اسم کو بہترین بنا دے گا آپ کے لیے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ تمنا کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے اور ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے 40 دن روزانہ ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے اس کی عزت اس کو دوبارہ مل جائے گی اور وہ ذلیل و خوار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اس کو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 40 دن تک روزانہ اس اسم کو کثرت سے پڑھیں گی، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ پر بہت جلد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی نظروں سے ذلیل و خوار ہو چکی ہے، اس کی نظروں سے گر چکی ہے، تو اسے چاہیے نماز کے بعد 40 دن تک 564 بار اس اسم کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ اپنے خامد کی نظر میں بہت عزت والی اور اس کی بہت زیادہ محبوب بن جائے گی۔ میری بہنوں، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ کا ورد بہت زیادہ مفید ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات اور بھی قوی ہو جاتے ہیں۔ عزیز اللہ کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے اور اسی نام کا میں آج آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں آپ کو وظیفہ بیان کروں گی کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور پڑھنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عزیز یا اللہ، ہم بھی اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ دنیا کے جو بھی کام، جس کام کے لیے بھی آپ نیت کریں گی، اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ محنت کے بغیر میری بہنوں کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ جتنی آپ محنت کریں گی انشاءاللہ اس وظیفے کا اتنا ہی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اور بہت تیزی سے ملے گا۔ بہنوں، جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو اور کوئی مشکل آ جائے اور کوئی ایسی پریشانی جو نہ تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، اس ذات کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی، تو میری بہنوں اس وظیفے کو آپ کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مشکل ہو، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو جو بات، حاجت، جو مشکل آپ کے ہے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے یہ ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ میری بہنوں آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے بھی اس ورد کو اپنا معمول بنا لیں گی تو آپ کو اس ورد کی برکتیں پھر بھی انشاءاللہ ملیں گی اور آپ پر ظاہر بھی ہوں گی۔
چھوٹا سا یہ لفظ ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ساری مشکلوں کو آسان فرماتا جائے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے صاف ستھرا ہو کر صاف جگہ پر خوشبو لگا کر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شوق سے دل کی گہرائی سے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے ڈھانپ کر۔ کم از کم آپ نے 1100 بار، اگر اس کو 2100 بار پڑھیں گی اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ اس عمل کو 4100 بار اس تسبیح کو پڑھیں گی تو میری بہنوں بہت جلدی ہی اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا اور اس کے فوائد آپ کو بہت جلدی ظاہر ہوں گے۔ جتنا آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکیں محبت سے، یہ نہیں آپ نے کرنا کہ نہیں اب 4100 دفعہ ہی پڑھوں، میری پریشانیاں جلدی سے ختم ہو جائیں، میری مشکلیں جلدی سے حل ہو جائیں۔ میری بہنوں آپ جلدی کر کے پڑھیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا 1100 پڑھنے والا زیادہ قبول ہو جائے۔ کہ آپ محبت اور شوق سے پڑھ لیں، چاہے تھوڑا پڑھ لیں، لیکن اس میں محبت اور شوق کا ہونا ضروری ہے۔ آپ محبت شوق سے اگر 4100 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا اور آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل کر دے گا اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو اللہ اس اسم کی برکت سے دور فرما دے گا۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد اور اپنے تہجد کے ٹائم اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ جب آپ تہجد کے ٹائم اس عمل کو کریں گی تو اس کا رزلٹ آپ کو بہت جلدی تیزی سے ملے گا کہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو مانگ، میں تیری دعاؤں کو سننے والا ہوں، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ ہم ہی ہیں میری بہنوں جن کو مانگنا نہیں آتا اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، وہ کمی ہم میں ہی ہے، لیکن میرا رب تو بہت زیادہ دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ جب آپ تہجد کے ٹائم پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا بہت تیزی سے مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، 11 بار اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے اول آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح اس اسم کی کرنی ہے۔ 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ 2100 بھی پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے، اگر آپ 4100 دفعہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ پڑھ لیں، پھر باقی دن آپ نے اسی تعداد میں ہی پڑھنا ہے جو آپ پہلے دن ہی فائنل کر لیں گے کہ آج میں اتنا پڑھوں گی، تو آپ نے جو باقی 41 دن ہے وہ بھی اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو نماز عشاء کے بعد اس کی تسبیح کو پڑھنا ہے جتنی آپ پڑھنا چاہیں۔ جب پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا اور آپ کا وہ کام جلدی ہو جائے گا۔ جس کام میں اللہ کی مدد اور قوت شامل ہو جائے وہ کام بہت جلدی، بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر میری بہنوں آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے رزق میں تنگی ہے، تو آپ نے یہ تسبیح اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا اور آپ کی رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما کر آپ کو غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں یہ رزق کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کو پڑھنے سے رزق بہت تیزی سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ عمل کریں گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 گلاس پانی کا آپ نے پاس رکھنا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گی، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے اور آپ نے محبت اور شوق سے دعا کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو آپ کے پاس جو گلاس میں پانی پڑا ہے آپ نے اس میں 3 دفعہ پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد گلاس میں سے آدھا پانی آپ نے نکال لینا ہے اور آدھا پانی آپ نے ایک بوتل میں ڈال کر رکھ لینا ہے اپنے پاس۔ آدھا پانی نکالا تھا
اس کو آپ سب گھر والوں نے پینا ہے اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ جو باقی آدھا پانی تھا اس کو بوتل میں رکھ لیں۔ اس بوتل والے پانی پر آپ نے 41 دن پڑھنا ہے۔ اس پانی کو آپ نے جھوٹا نہیں کرنا اور نہ ہی اس پانی کو بوتل میں ختم ہونے دینا ہے۔ جتنا آپ پانی روزانہ اس میں سے نکالیں گی اتنا آپ اور ڈالتی جائیں گی اس میں۔ 41 دن آپ نے پانی بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے جانا ہے اور ایک بوتل میں آپ نے پانی کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اب آپ باہر جائیں کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کوئی حاجت لے کر، کوئی پریشانی ہو تو آپ جانے سے پہلے اس پانی کو پئیں اور اپنے سر کے اوپر لگا کر جائیں۔ انشاءاللہ اس پانی کو لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس پانی کا فائدہ یہ ہوگا میری بہنوں، جو بھی آپ کو دیکھے گا آپ کی دل سے عزت کرے گا اور بہت زیادہ خوشی سے کرے گا، اور یہ ہر قسم کی مشکل سے پریشانی کو بچائے گا کیونکہ اللہ کا پاک کلام والا پانی آپ کے سر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میری بہنوں، بہت سے ایسے عملیات ہیں، عمل ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن میری بہنوں میں آپ کے سامنے وہی عمل لے کر حاضر ہوتی ہوں جو بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ طاقت رکھنے والا ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ انشاءاللہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اس کی برکتیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ میں اجازت چاہوں گی، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے میری بہنوں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جن میری بہنوں تک میری یہ ویڈیو نہیں پہنچی وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔